الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين۔ معزز سامعین کرام، سورۃ العنکبوت ہے یہ، اور سورۃ العنکبوت کے اندر سورۃ العنکبوت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ سورۃ العنکبوت کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ یہ سورت ایسے وقت میں نازل ہوئی جب اسلام بالکل ابتدائی دور میں تھا، گنے چنے چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور پورے مکہ کے مشرکین کی نظر اسلام اور مسلمانوں پر تھی، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو پسپا کر دینا چاہتے تھے۔ آزمائش کا بہت سخت اور کٹھن دور تھا، اور ایسے وقت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ جیسا کہ ابتدائی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان والا اپنے آپ کو کہہ رہے ہو تو آزمائش آئے گی، ہر حال میں آزمائش آئے گی۔ آزمائش مسلمانوں پر بھی آئے گی، اس سے پہلے جو مسلمان تھے دوسری امت کے لوگ، اس کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر بھی آزمائش آئی۔ لہذا اس اعتبار سے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ ابتدائی دور میں ہو، بہت ساری مشکلات آئیں گی، تو ایسے وقت میں بالکل ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ان دو آیات کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ جیسا چاہتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جوان بچے پڑے ہوئے ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر اس فجر کی نماز میں بہت سارے جوان بچے پڑے ہوئے ہیں، نمازوں کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بال بچوں کی ویسی تربیت ہی نہیں کی، اس کی وجہ بس یہی ہے۔ تو یہ جو والدین ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے اپنے بال بچوں کے اوپر، چونکہ ابتدائی دور ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں جو ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسے مسلمان ہو رہا ہے، کیسے محمد کی تعلیم کو لے لینا چاہ رہا ہے، کیسے ہمارے آبائی دین کو چھوڑ کر کے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اس وقت میں جہاں عام لوگوں نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی، وہی والدین نے بھی اپنے اولاد کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی کہ ان کے اوپر ایسا پریشر ڈالا جائے، ایسا دباؤ ڈالا جائے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر کے پھر ہمارے دین کے اندر چلے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تعلیم دی ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بھی، ابھی کے مسلمانوں کے لیے بھی، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، کہ والدین کے ساتھ تمہارا کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ ابھی بہت سارے لوگ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اس قدر اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، لیکن اس واسطے سے کرتے ہیں کہ سماج و معاشرے کے لوگ ہم کو کچھ بولے نہیں، اس ڈر سے کرتے ہیں والدین کی اطاعت۔ اور بہت سارے لوگ والدین کی اطاعت کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بائلینسیبل تعلیم دینا چاہ رہا ہے کہ جو والدین ہیں ان کی کیا حیثیت ہے بال بچوں کی نظر میں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شروعاتی دور میں جب نوجوان مسلمان جب اسلام قبول کر رہے تھے تو ان کے والدین نے کس طرح سے ان کے اوپر پریشر ڈال کر کے ان کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اور آج کے وقت میں بھی بہت سارے ایسے والدین ہیں بدقسمتی سے جن کی دل کی خواہش نہیں ہوتی کہ ان کے بچے اسلام کے اندر جائیں، ان کے بچے اسلامی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس بچہ جو ہے بڑے سے بڑی ڈگری لے لے اور آنے والے وقت میں ایک بڑے امپائر کا مالک ہو جائے اور ہماری زندگی کو آسانی سے کٹا دے۔ آج کے وقت میں بھی بہت سارے والدین کی یہ چاہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم دی کہ تم کو والدین کی کیسی اطاعت کرنی ہے اور کس حد تک ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے تمام انسانوں کو وصیت کیا، حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک۔ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے
سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس سے اور آگے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو یہ جو حسن سلوک ہے ہر جگہ کا، یہ نہیں کہا ہے کہ والدین کے حقوق کو ادا کرو، والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ حسن سلوک کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور حسن سلوک یہ ایسا بڑا جملہ ہے جس میں حقوق اپنے آپ آ جاتے ہیں۔ انسان اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کے حق کو ادا کر دے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کے حق کو ادا کر دے گا۔ بالکل اسی طرح سے صحیح حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑے بڑے گناہ، جس کے جو بہت بڑے گناہ ہے اس میں سے دوسرے نمبر کا گناہ ہے عقوق الوالدین۔ عقوق کا جو لفظ ہے یہ عموماً جو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عقوق کا مطلب نافرمانی، لیکن عقوق کا مطلب نافرمانی نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقوق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے ماں باپ کے دل میں تکلیف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ عقوق کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو عقوق سے مراد ہر ہماری وہ ایکٹیویٹی جس سے والدین کے دل میں تکلیف ہو۔ مثال کے طور پر والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں تو والدین کے دل میں تکلیف ہوگی، اسی کو حقوق الوالدین کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا، کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے حسن سلوک کب کب کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ خصوصاً والدین حسن سلوک کے محتاج اس وقت ہوتے ہیں جب والدین بوڑھے اور کمزور ہو جائیں، اس وقت ان کے کھانے پینے کا خرچہ جوڑنا یہ ہر بچے پر واجب ہے۔ یاد رکھیے والدین کی کسی بھی طرح سے نافرمانی یہ حرام کاموں میں سے ایک حرام کام ہے۔ جو حرام کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مقرر کیا ہے اس میں سے ایک حرام کام یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کیا جائے۔ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتے ہیں اس میں سے سب سے پہلا مرتبہ یہ آتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو اس وقت ان کی طرف مکمل توجہ کی جائے اور ان کے کھانے اور خرچے کا انتظام کیا جائے۔ دوسرا جو حسن سلوک کا جو وجہ ہے وہ اس وقت آتی ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنے بال بچوں کے ساتھ محبت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگ بھی تجربہ کرنے والے ہیں بہت جلد، ہم لوگ بھی اس بات کا تجربہ بہت جلد کرنے والے ہیں۔ ہمارے باپ ماں تجربہ کر کے کچھ نکل چکے ہیں، کچھ ابھی تجربہ کر رہے ہیں، اور چند دنوں کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کا تجربہ کریں گے کہ والدین جو ہوتے ہیں تا حیات ان کی توجہ اور محبت اپنے بچوں پر رہتی ہے۔ تا حیات جب تک کہ وہ مر نہ جائیں اپنے بچوں پر توجہ کیے رہتے ہیں، لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے، جب شادی شدہ ہو جاتا ہے، جب اس کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو اس بچے کی توجہ اب اپنے بچے پر چلی جاتی ہے اور اپنے والدین کی طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی رہتی ہے تب تک توجہ ماں باپ دونوں پر رہتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے اور سامنے اپنی اولاد آ جاتی ہے تو توجہ ہٹتی ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے اور توجہ کدھر چلی جاتی ہے؟ پورے کے پورے اپنے اولاد پر چلی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ اپنے والدین کی طرف توجہ کریں، اپنے ماں باپ کی طرف توجہ کریں، ان سے زیادہ اپنے ماں باپ کی طرف توجہ کریں۔ یہ حسن سلوک ہے۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو فطری طور پر دماغ کے اندر ایک دوسری طرح کی چیز آتی ہے، اس وقت بولنا بہت زیادہ ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ بہت زیادہ بولنے لگتے ہیں۔ تو چونکہ والدین تو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں
لیکن بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد سے محبت میں لگ جاتا ہے. ایسی صورت میں اگر ماں باپ کچھ بات بول دیتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے بیٹا وہ الٹا ماں باپ کے اوپر بگڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ حسن سلوک کے الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے یہ حکم دے رکھا ہے انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور اچھا برتاؤ کیسے کریں گے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے غلام اپنے آقا کے سامنے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغنک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں اور تم ان کو پالو تو ان کے کسی بھی معاملے میں اف بھی مت کرو، اف بھی مت کرو. ان کو ڈانٹو ڈپٹو مت، اور ان سے جب بھی بات کرو تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور جس طرح سے ماں باپ نے بچپنے کی عالم میں اپنی پوری محبت اور شفقت تمہارے اوپر انڈیل دیا تھا، اس بڑھاپے کی عالم میں اپنے ماں باپ کے اوپر تم اپنی محبت اور شفقت کو انڈیل دو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جس طرح سے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے سلوک کرتا ہے، ہر انسان کو خصوصاً ہر مسلمان کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو. اور کیوں کرو؟ آپ غور کیجئے گا یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی جہاں پر توحید کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد شرک کا ذکر، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. جہاں پر شرک کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نافرمانی مت کرنا اس کا ذکر کیا ہے رب العالمین نے. کیوں؟ اس کی وجہ بس وہی ہے کہ بظاہر اور حقیقی طور پر رب العالمین پورے کائنات کا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، پورے کائنات کا رب ہے. زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس کے اندر ہری بھری ہریالی کو پیدا کیا، غلے پیدا کیا، آسمان سے بارش برسایا، تمام مخلوقات کے روزی روٹی کا انتظام کیا. رب نے پورے کائنات کو پیدا کیا اور اسی کا خالق اور اسی کا وہی مالک اور رب اور پالنے والا ہے. لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کے پالن پوشن کی ذمہ داری اس کے والدین پر ڈالی. انسان کو پیدا کر کے اس کے پالن پوشن کی ذمہ داری رب نے کس کے اوپر ڈالی؟ والدین کے اوپر ڈالی. رب نے والدین کو یہ ذمہ داری دی کہ اپنے بچوں کی پرورش کریں. اور آپ کو اس کے پہلے معلوم ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. کیا انسان کا بچہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. 2 سال لگ جاتے ہیں چلنے میں، پوری توجہ دینی پڑتی ہے. امی جان رات کی نیند کو اڑا دیتی ہیں اپنے بچے کے لیے. باپ جو ہے ماں اور بچے دونوں کے خرچ کو اٹھاتا ہے. پوری مشقت، پوری محنت کرنے کے بعد وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے والدین کی طرف سے جو آئی، اگر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور والدین کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا ہے تو یہی ظلم ہے، یہی حق کو مارنا ہے. اور اسلام اس چیز کو نہیں چاہتا ہے. رب نے ماں باپ کے دل میں وہ محبت ڈالی کہ اپنے بچے کی مکمل پرورش کرے، ہر اعتبار سے اس کے سکھ دکھ کا خیال رکھے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے. بچے کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، ماں کو سمجھ میں آ جاتا ہے، فوراً اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. بیٹے کو ضرورت ہوتی ہے، باپ اس کے ہاؤ بھاؤ سے پہچان لیتا ہے اور فوراً اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے. تو جو والدین بچپن میں اس قدر مشقت اٹھائے اور محبت اور شفقت سے پالا، اب وہ والدین جب ان کو ضرورت ہے ہماری اور ہم نے ان کی طرف سے توجہ ہٹائی تو یقینی طور پر یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. صحیح البخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ فرمایا کہ بالکل بتلائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اس کے بعد کہا وہ عقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آگے بڑھ گئے اور کہا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس قدر فرمانے لگے فما زال یکررها حتى لیتہ سکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بولنے لگے کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ انسان حسن سلوک نہ کرے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، صحیح البخاری کتاب الادب، باب لا یجاہد الا باذن الابوین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں زندہ ہیں، جا ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے والدین کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن آگے اللہ نے اور تعلیم دی۔ والدین اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے تھے، کیوں کرتے؟ کیونکہ رب نے وہ محبت ڈالی۔ والدین کو رب نے ذریعہ بنایا ہے، والدین خود سے ذریعہ نہیں بن گئے۔ اگر ہم آج کسی بچے کو پال رہے ہیں محبت کے ساتھ، تو ہم کو بھی کسی گود نے پالا ہے، کسی ماں نے پالا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ رب العالمین کی طرف سے، ماں باپ کے دل کے اندر جو محبت ہے وہ بھی رب کا دیا ہوا ہے۔ اگر رب محبت نہ دیتا تو ماں باپ بھی محبت نہ کرتے۔ ماں باپ کے دل میں وہ محبت ڈالنے والا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے یہاں پر آگے تعلیم دی، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دباؤ میں آ کر کے بچہ دین اسلام سے انحراف کرنے لگتا ہے، شریعت کے خلاف کرنے لگتا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ کا حکم ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کا حکم ہوتا ہے۔ ابھی میں پہلے سنا دوں واقعہ آپ کے سامنے، پھر اس کی تفسیر کروں گا۔ چونکہ یہ جو آیات ہیں اسلام کے اس دور میں نازل ہوئی جس دور میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور سارے کے سارے مکہ کے اندر تھے۔ مکہ کی بعض مائیں اور بعض ماں باپ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ اسلام نہ لائے، جس طرح سے ہم لوگ چلتے چلے آئے ہیں ویسے ہی ہمارا بال بچہ بھی چلتے چلے۔ اس میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بہت ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے۔ سعد بن ابی وقاص 19 برس کی عمر میں اسلام کو قبول کیا۔ کتنے برس کی عمر میں؟ 19 برس کی عمر میں۔ اور 19 برس کی عمر میں جو فہم تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں 30 برس کے لوگوں کے اندر وہ فہم اور وہ سوچ نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں 19 برس کی عمر میں۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، مسند البزار، تاریخ الکبیر جو امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ والدہ تھی، مائیں بڑی محبت سے پالتی ہیں بچوں کو۔ بیٹا یا بیٹی جتنا باپ کی طرف محبت رکھتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اپنی ماں کی طرف محبت رکھتا ہے، کئی گنا زیادہ۔ ماں تھی، بیٹے نے اسلام قبول کیا، ماں کے دل کے اوپر بہت برا اثر پڑا اس کا۔ کیسے ہمارا بچہ ہمارے آبائی دین کو چھوڑ کر کے محمد کے دین کو اختیار کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آئی تو قسم کھانے لگی، سعد میں قسم کھاتی ہوں تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ تم سے بات نہیں کروں گی اور اس گھر میں ایک کھانا کا ایک دانہ نہیں کھاؤں گی، پانی کا ایک قطرہ نہیں پیوں گی، اس وقت تک میرا یہ انشن جاری رہے گا جب تک کہ تم اسلام کو چھوڑ کر کے دوبارہ ہمارے آبائی دین کے اندر نہ آ جاؤ۔ ماں کی محبت اور مامتا بول رہی ہے، سر چڑھ کر کے بول رہی ہے۔ کبھی کبھی مامتا اور شفقت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ایک زہر بن جاتا ہے۔ جب ماں باپ کے اندر وہ فہم نہ ہو، وہ فراست نہ ہو، وہ بصیرت نہ ہو، ماں باپ کی سوچ اگر شریعت اسلامیہ کی تعلیم کی گہرائی کو سمجھنے والا نہ ہو، اس وقت ماں باپ کی جو محبت اور ممتا اور شفقت ہے وہ زہر بن جاتا ہے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ سعد، جب تک تو اسلام کو چھوڑے گا نہیں، جب تک تو ہمارے آبائی دین کے اندر آئے گا نہیں، میں ایک لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گی، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گی، تم سے بات بھی نہیں کروں گی۔ ایک دن گزر جاتا ہے، ایک دن گزر جاتا ہے مکمل۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ دوسرا دن گزر جاتا ہے بعض روایتوں کے مطابق، اس دن بھی نہ وہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی اپنی ماں کو پانی پلاتے ہیں، لیکن پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور پھر تیسرا دن آتا ہے بھوک ہڑتال کا۔ تیسرے دن جب وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور سعد بن ابی وقاص آ کر کے اپنی ماں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو آ کر کے ماں کے پاس بہت اچھے سے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ماں، تو میری ماں ہے، تیرے لیے سب کچھ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھ، جب ہمارے اسلام کا معاملہ آئے گا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا معاملہ آئے گا، جب اس قرآن کا معاملہ آئے گا، جب نبی کے فرمان کا معاملہ آئے گا، اے ماں، تیری ایک جان ہے، اگر تیری 100 جان ہو جائے اور ایک ایک کر کے 100 جان نکل جائے، لیکن میں اپنے اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، اور اسی کو سمجھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ورغلانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھ، تیرے اسلام نے خود کہا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کر، تیرے اسلام نے کہا ہے، میرے اسلام نے کہا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا، لیکن میرے اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے رب کی فرما برداری ہونا، سب سے پہلے رب کی فرما برداری ہونا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا، اور اسی واقعے کے ضمن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ اللہ کی نافرمانی والا کام کر لے، شرک کر لے، گناہ کر لے، اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت ماننا، ان کی بات نہ ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تیرا ماں باپ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ رب میرے دل میں جو تیرے لیے محبت ہے وہ تیرے ماں باپ کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اس سے پہلے بھی حدیث بیان کیا جا چکا ہے، پھر حدیث بیان کی جا رہی ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قیدیوں کا نریکشن کرنے کے لیے گئے، قیدیوں کا سروے کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اپنے ہر بچے کو دیکھتی ہے تو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے اپنے جسم کے اندر، جس بچے کو دیکھتی ہے اپنے جسم سے چمٹاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا ہوا اس کو؟ کہا کہ اس کا بچہ کھو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بچہ کھو گیا ہے، اسی لیے جس بچے کو دیکھ رہی ہے اپنے سینے سے لگا لے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں تو اچانک اس عورت کو اس کا اپنا بچہ مل جاتا ہے اور فوراً اپنے بچے کو چمٹا لیتی ہے اپنے گلے سے، بالکل اپنے جسم سے لگا لیتی ہے محبت کے مارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو عورت ہے جس نے اپنے بچے سے اتنی محبت کی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ کہا کہ جتنا یہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلا تطعهما، اگر نافرمانی کا حکم دے تو مت ماننا، باقی ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کرتے رہنا، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، لیکن نافرمانی مت کرنا، نافرمانی رب کی مت کرنا، ان کی بات کو بالکل مت ماننا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کیونکہ تم تمام کو ہماری طرف لوٹنا ہے اور تم جیسا عمل کرو گے رب قیامت کے دن تم کو اس کے بارے میں بتا دے گا۔ جو رب کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے رب اس کی بھی خبر دے دے گا، جو رب کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے رب اس کی بھی خبر دے دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین۔ مکہ کا وقت ہے، مکہ کے دور میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے قسم پرسی کے عالم میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے والدین ان کو پریشان کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ نیک عمل کرتے ہیں، والدین جن کے اوپر زندگی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، لندخلنهم فی الصالحین، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کی صف میں شامل کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ لہذا ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری ہے اور والدین کا حسن سلوک اس کے بعد ہے۔ یقینی طور پر والدین کا حسن سلوک، چاہے والدین ہمارے مسلمان ہوں چاہے مشرک ہوں،
ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، لیکن اطاعت و فرما برداری صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔